جنگیں ہوں یا سیلاب، حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی۔ عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ جہلم میں جلسے سے خطاب میں کہا، پی ڈی ایم والے کہتے ہیں عمران خان سیاست کر رہا ہے، سن لو تم چوروں سے ملک کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ لفافہ صحافی اور ایک میڈیا ہاؤس مہم چلا رہا ہے، کہتے ہیں عمران خان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے، حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انتخابی مہم نہیں چلا رہے۔ حق اور سچ دکھانے پر ARY نیوز کو بند کیا گیا۔ جو حربے استعمال کر رہے ہیں کر لیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دو چور خاندانوں کی حکومتوں نے ملک کو مقروض کر دیا، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، معیشت نیچے آ گئی۔ مفتاح اسماعیل کو IMF سے بات کرنے کا مشورہ دیا، بولے گوری چمڑی سے اتنا نہ ڈریں، اتنی غلامی نہ کریں، سیلاب سے تباہ عوام کے ریلیف کے لیے بات کریں۔ عمران خان کا سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کا اعلان، کہا پیر کو ٹیلیتھون کے ذریعے متاثرین کے لیے فنڈ جمع کروں گا، ایک فنڈ بنائیں گے اور ثانیہ نشتر کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کریں گے۔ ٹائیگر فورس اور عمران ٹائیگر سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے۔ ماضی کی حکومتیں ڈیمز بناتی تو آج ایسی تباہی نہ ہوتی، تباہی پھیلانے والا پانی نعمت بن جاتا۔ سیلاب متاثرین کے لیے وہ کام کریں گے جو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور مراد سعید کا سوات کے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مراد سعید نے پہلے اور بعد کے مناظر سوشل میڈیا پر جاری کر دیے، کہتے ہیں سوات میں سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال قابو میں آ گئی، سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ 135 بھی متعارف، خیبر پختونخوا سے لوگ 1125 پر رابطہ کر سکیں گے۔ سوات سے 1,60,000 کیوسک کا دوسرا ریلا دریائے کابل میں آنے کا امکان۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ فلڈ سیل کے مطابق نوشہرہ کے مقام پر 2,50,000 سے 3,00,000 کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ محفوظ مقامات پر منتقل افراد گھر واپس جانے کی کوشش نہ کریں، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کا انتباہ۔ منگورہ، کولام اور بحرین میں 150 مکان اور 12 ہوٹل زمیں بوز۔ منگورہ میں ہاکی اسٹیڈیم بھی بہہ گیا، متعدد گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کوہستان میں 5 بڑے رابطہ پل دریا برد، اب تک 16 افراد جان سے گئے۔ لوئر دیر میں چھت گرنے کے واقعات میں 7 افراد اور لکی مروت میں 1 شخص لقمہ اجل بنا۔ وابڈا نے نوشہرہ پر سیلابی ریلے کا دباؤ کم کرنے کے لیے تربیلا اور وارسک ڈیم سے پانی کا اخراج کم کر دیا۔ بنو میں دریائے کرم بھی بھر گیا۔ مالاکنڈ میں دریائے سوات کا آہنی بند ٹوٹ گیا۔ اٹک کے قریب دریائے کابل سے آنے والا بڑا ریلا بھی دریائے سندھ میں شامل۔ کئی دیہات زیر آب۔ منگورہ، کلام اور بحرین میں 150 مکان اور 12 ہوٹل زمیں بوز۔ منگورہ میں ہاکی اسٹیڈیم بھی بہہ گیا، متعدد گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کوہستان میں 5 بڑے رابطہ پل دریا برد، اب تک 16 افراد جان سے گئے۔ لوئر دیر میں چھت گرنے کے واقعات میں 7 افراد اور لکی مروت میں 1 شخص لقمہ اجل بنا۔ نوشہرہ میں دریا کا بند ٹوٹنے سے قریبی آبادی زیر آب۔ وابڈا نے سیلابی ریلے کی شدت میں کمی کے لیے تربیلا اور وارسک ڈیم سے پانی کا اخراج کم کر دیا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، بیشتر شہروں میں نظام زندگی مفلوج۔ آبی ریلا نصرپور میں داخل، سرکاری گودام میں موجود 10,000 ٹن گندم بہہ گئی۔ سانگڑ کے سیم نالے میں پانی کا نیا ریلا، 50 سے زائد دیہات زرعہ۔ سکھر کے قریب انڈس ہائی وے ڈوب گئی۔ دادو کے قریب سیلاب متاثرین کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی، 6 افراد کو پاک بحریہ کے جوانوں نے بچا لیا۔ نواب شاہ کے گرڈ اسٹیشن میں بارش کا پانی 4 روز بعد بھی موجود، بجلی کی فراہمی معطل۔ نوشہر و فیروز میں نکاسی آب نہ ہونے سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیرپور میں متاثرین بپھر گئے۔ فیض گنج میں مہران ہائی وے پر منصور وسان کی گاڑی کا گھیراؤ، پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل۔
سندھ کے سیلاب متاثرین چھت اور خوراک کے لیے دربدر، بچے اور بڑے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ جیکب آباد کے امدادی کیمپ میں 1 ماہ کی بچی چل بسی، ورثا کا احتجاج۔ متاثرین کے حکومت سے شکوے، کہتے ہیں جس طرح ووٹ لینے آتے تھے اسی طرح مدد کو کیوں نہیں آتے۔ مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کے مظاہرے، سجاول میں سیلاب متاثرین کا کراچی بدین قومی شاہراہ پر احتجاج، کنکوٹ میں بھی مکین انڈس ہائی وے پر آ گئے، حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ہم ہر خاندان کو بچائیں گے، 38 ارب کی رقم متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کریں گے، ہمیں ملک کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنا ہوگا۔ IMF معاہدے پر ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، اس سیاست سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان کے خلاف اس سے بڑی اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی، ہمیں خشک ناخن لینے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بلوچستان میں بھی سیلاب کے بعد معمولات کی زندگی درہم برہم، کلاف کی زاہوہ ندی میں طغیانی، کئی گھنٹے تک مدد کا انتظار کرنے والا شخص بہہ گیا۔ مستونگ میں بھی ایک شخص جاں بحق، ہرنئی میں بھی سیلاب سے کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، گھر پانی میں بہہ گئے۔ کیچ کے مقام پر پل ٹوٹنے سے ہرنئی کوئٹہ اور زیارت کوئٹہ شاہراہ بند۔ مستونگ میں کوئٹہ ایران شاہراہ پر پل بہہ گیا۔ گھگی ڈیم سے آنے والے سیلابی ریلے نے ڈیرہ اعلی یار کے مزید 50 دیہات ڈبو دیے، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ مچھ میں مکان کی چھت گرنے سے 4 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق۔ بزدار میں بجلی کی فراہمی 3 دن سے معطل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وفاقی پاک افواج سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد میں پیش کمراٹ میں پھنسے 22 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو کیا گیا۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے لسبیلا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے نوشہرہ میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب متاثرین میں 5,500 راشن بیگ، 1200 سے زائد خیمے تقسیم، مختلف علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم۔ اب تک 25,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا۔ 7,500 سے زائد جوان 50 کشتیوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ سیلاب کی وارننگ ایک دن میں نہیں آئی، جب وارننگ آئی تب حکومت سیاسی انتقام میں مصروف تھی۔ فواد چودھری کا جہلم میں جلسے سے خطاب، کہا ایک طرف ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے، دوسری طرف PDM کی امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط ہے، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے اور یہ لوگ بنی گالہ پر چھاپوں کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ خراب موسم کے باوجود جلسے میں عوام کا سمندر امڈ آیا، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ پرجوش شرکا کے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، حقیقی آزادی کی تحریک میں کپتان کا بھرپور ساتھ دینے کے عزم کا اظہار۔ اپوزیشن کی مرضی ہے، انہوں نے جلسہ کھیلنا ہے تو کھیلے، مگر اس وقت ہماری اولین ترجیح سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں مدد فراہم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حالیہ سیلاب سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی حکومت اس پیمانے پر قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایشیائی کرکٹ کی 2 سپر پاورز ٹکرانے کے لیے تیار، روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا مقابلہ آج ہوگا، شائقین کو بے صبری سے انتظار۔ پاکستان کو شاہین اور بھارت کو بمراہ کی کمی محسوس ہوگی۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا ضروری نہیں، پرفارمنس میدان میں دکھائیں گے۔ بڑے میچ کے لیے ARY پر بڑی ٹرانسمیشن، تنویر احمد اور توصیف احمد کے ہوں گے ماہرانہ تجزیے، شعیب جٹ، نجیم الحسنین اور دبئی سے شاہد ہاشمی بھی پل پل کی خبر سے آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا، سربراہی چیف جسٹس اطہر من اللہ کریں گے۔ 5 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔
اسد عمر نے الیکشن کمیشن کا توہین عدالت سے متعلق نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. کہتے ہیں الیکشن کمیشن عدالت نہیں، الیکشن کمیشن سیاہ کو سفید کرتا رہے اور ہم مانتے رہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. اسلحہ برآمدگی کیس میں شہباز گل کی ضمانت منظور. اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا 25,000 روپے کے ضمانتی مجلکے جمع کرانے کا حکم. شہباز گل نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل خارج کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تشدد کی انکوائری کے لیے آزاد غیر جانبدار میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا. صوبوں نے وفاق سے معاہدے کر رکھے ہیں. وفاق نے 2 ماہ تک صوبائی حکومت کو جواب نہیں دیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں موجودہ حکومت میں اعتماد کا فقدان ہے. مفتاح اسماعیل فیصلے نہیں کر پا رہے. اگلی بار مہنگائی کی شرح 50% سے اوپر جائے گی. موجودہ حکومت کو چاہیے IMF کو ملکی مشکلات بتا کر بات کریں. حماد اظہر کہتے ہیں ملک تباہ کرنے کے بعد پریس کانفرنس میں مسکین اور مظلوم بننے کی اداکاری. رونے والی شکل لے کر بیٹھ جاؤ اور جذباتی فنکاری کا چورن بیچو. نواز شریف بھی ساری عمر یہی کرتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور سیلاب سے پیدا صورتحال پر گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. متاثرین سیلاب کی مدد کرنا ہی اصل سیاست ہے. شیخ رشید نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اجتماعی کاوش ضروری ہے. ہنگامی حالات میں حکومت پنجاب کے اقدامات قابل تحسین ہیں. 3 ماہ پہلے غیر معمولی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا تھا. محکمہ موسمیات کا تہلکہ خیز انکشاف. DG میٹ صاحب زادہ خان نے ARY نیوز کو بتایا کہ وزیراعظم آفس کو بھی غیر معمولی بارشوں سے آگاہ کیا گیا تھا. اپریل میں ساؤتھ ایشین فورم میٹنگ ہوئی. ماہرین نے غیر معمولی موسمی صورتحال سے آگاہ کیا. مئی کے پہلے ہفتے میں NDMA اور تمام اداروں کو مطلع کیا. حالیہ مانسون سیزن میں سندھ اور بلوچستان زیادہ متاثر ہوئے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 روز قبل ٹرک سمیت ڈوبنے والا لڑکا زندہ سلامت مل گیا. ٹرک پر سوار 4 افراد اور 1 لڑکا آبی ریلے میں بہہ گئے تھے. لڑکے نے بہتے ہوئے ایک درخت کو پکڑ لیا تھا. عوام کو دیکھ کر آواز دی تو انہوں نے بچا لیا. متاثرہ لڑکے نے بتایا 4 روز تک بھوکا پیاسا رہا. سیلاب کی تباہ کاریوں پر عالمی برادری کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. وزیراعظم شہباز شریف کو UAE اور ترکیہ کے صدور کا فون. ترک صدر طیب اردگان کا جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار. صدر عرب امارات شیخ محمد بن زائد کا امدادی سامان بھیجنے کا اعلان. کہا متحدہ عرب امارات خیمے، خوراک، طبی سامان پاکستان بھیجے گا. برطانیہ کا سیلاب زدگان کے لیے 15 لاکھ پاؤنڈ کی امداد کا اعلان. سعودی عرب کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی حکومت اس مشکل گھڑی میں حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پیمرا عدالتی احکامات کے باوجود ARY نیوز کی نشریات بحال کرانے میں ناکام. سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا. 7 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت. 19 دن گزر گئے. ARY نیوز کی نشریات بحال نہ ہو سکی. صحافیوں کے شہر شہر مظاہرے اور ریلیاں. عوام کا بھی ARY نیوز سے اظہار یکجہتی. کراچی اور لاہور میں ARY کے ملازمین اور اہل خانہ بھی احتجاج میں شامل. پلیکارڈز اٹھائے مظاہرین کے نعرے. ARY نیوز کی نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ. سکھر، پاک پتن، رنگپور، کبیروالا، محسن وال سمیت مختلف شہروں میں کہیں دھرنا کہیں ریلی. صحافی تنظیموں کا احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان. PFUJ آج اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر احتجاجی کیمپ لگائے گی. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں وفاق کی حکومت آزاد میڈیا کی آواز دبانے کا سلسلہ بند کرے. ARY نیوز کی آواز بند کرنا آزاد میڈیا کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے.
ARY نیوز کی بندش کے خلاف لندن میں صحافتی تنظیموں کا مظاہرہ، مختلف اخبارات اور TV چینلز کے نمائندوں کی شرکت۔ صدر PFUJ افضل بٹ کا ٹیلی فونک خطاب، کہا ARY نیوز کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صوفی شاعر بابا بلے شاہ کے عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی قصور آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ دبئی میں چھڑ گئی ایشین کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ، افتتاحی میچ میں افغانستان نے سری لنکا کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے دی، 106 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا، زازائی 37 اور گرباز 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اور وراٹ کوہلی نے بھی بابر اعظم کو دنیا کا سب سے بہترین بلے باز قرار دے دیا۔ سابق بھارتی کپتان غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں بولے، بابر اس وقت دنیا کے ٹاپ بیٹر ہیں، دنیا کرکٹ کو بابر جیسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔